بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یکم رمضان المبارک 470 ہجری بوقت شب علاقہ گیلان میں واقع بشتیر نامی گاؤں میں حسنی النسب سادات کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام عبد القادر رکھا گیا۔ اہل نظر نے اسے غوث العظم، غوث پاک، پیران پیر، پیر دستگیر، محبوب سبحانی، شاہ جیلاں، غوث سمدانی، میرا محی الدین، غوث الثقلین، 11ویں والے، سرکار بغداد اور شہنشاہ بغداد کے القاب سے یاد کیا۔ مستند روایات میں ہے کہ اس رات علاقہ گیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے جو سب اللہ کے مقبول بندے بنے۔ گیلانی سادات کے گھر پیدا ہونے والے اسی بچے کی ولادت باسعادت کے فیضان کا یہ پہلا چھینٹا تھا۔ گیلان، جسے ویلم بھی کہا جاتا ہے، ایران کے شمال مغربی صوبے کا حصہ ہے۔ اس کے جنوب میں برز کا پہاڑ ہے جو اس کو آذربائیجان اور عراق عجم سے جدا کرتا ہے۔ اس کے جنوب میں مازندران کا شرقی حصہ ہے۔ گیلان کو معرب کر کے جیلان بنا دیا گیا، ورنہ محل وقوع کے لحاظ سے دونوں ایک ہی مقام کے نام ہیں۔ بشتیر تہران کے شمال مغرب میں تقریباً 600 کلومیٹر پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو صوبہ گیلان کے 2 شہروں شفت اور فومن کے مضافات میں ہے اور اس کا مرکزی شہر رشت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ جیلان کے مشائخ کبار میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ مستجاب الدعوات مشہور تھے۔ والد گرامی کا نام سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ، کنیت ام الخیر اور لقب امۃ الجبار تھا۔ چونکہ بچپن ہی میں والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اس لیے آپ اپنے گرامی قدر نانا کے زیر کفالت و تربیت رہے۔ والد گرامی کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتبی اور والدہ محترمہ کی جانب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ جب آپ کے لڑک پن کا اختتامی دور شروع ہوا اور آپ 17-18 برس کی عمر کو پہنچے تو آپ نے اپنے خالق و مالک کے حضور دعا مانگی کہ اے جگ کے داتا اور سب کے پالن ہار، میری ماں بوڑھی ہے، یا مجھے اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لے یا مجھے اپنی ماں کی خدمت کے لیے منتخب فرما دے۔ جب یہ آواز ماں کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا، بیٹے عبد القادر، جا، میں تجھے اپنی خدمت کا حق معاف کرتی ہوں اور تجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اب آپ کا تعلیم و تربیت کی خاطر عازم بغداد ہو کر بشتیر ایران سے جانے والے ایک قافلے کے ساتھ سفر شروع ہوا تو آپ کی بوڑھی ماں آپ کو رخصت کرنے دروازے تک آتی ہیں۔ آنکھوں میں صدمہ فراق سے ایک دریائے اشک موج زن ہے۔ دور دراز کے سفر پر جانے والے اس بچے کا ماتھا چومتی ہیں اور اپنی بھرائی ہوئی آواز میں کہتی ہیں کہ بیٹا عبد القادر، میرے بڑھاپے کے سہارے، اب چونکہ میرا آفتاب زیست لب بام ہے اس لیے اس کے بعد شاید میں تجھے نہ دیکھ سکوں۔ اب میری تیری ملاقات میدان حشر میں ہوگی۔ میرے بچے جا، سب کا خالق و مالک تیرا حافظ و ناصر ہو۔ میں نے تجھے اس کی ایمان میں دیا، مگر جاتے ہوئے اپنی ماں کی ایک نصیحت یاد رکھنا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسرت بھری نگاہوں سے ایک مرتبہ پھر اپنی ماں کے نورانی چہرے پر نظر ڈالی اور وہیں رک گئے۔ ماں نے کہا، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ آپ نے سر جھکاتے ہوئے اشارے میں جواب دیا، ماں انشاءاللہ تعمیل ہوگی۔ ماں ڈیوری پر کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کا لخت جگر سفر پر روانہ ہو گیا۔